السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ الحجر ہے، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 15 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جعلنا بنائے ہم نے، فی السماء بیچ آسمان دنیا کے، خاص آسمان یعنی پہلے آسمان کے، بروجاً برج کیا ہے؟ ستاروں کے جو ہے داخل ہونے کی جگہ ہے، اکٹھے ہونے کی جگہ ہے۔ یہ آسمان پر جو ہے خاص طور پر جو ہے نظر آنے والے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے لوگ جو تھے وہ بالنجم ہم یہتدون، وہ حقیقی ستاروں کے ذریعے، یہ خاص ستاروں کے ذریعے وہ راستے متعین کیا کرتے تھے جنگلوں میں اور سمندروں میں جنگلوں میں جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے اپنے راستے متعین کرتے تھے کہ اس ستارے کی کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو فلاں ملک آ جائے گا، فلاں خطہ آ جائے گا۔ اس ستارے کو دائیں ہاتھ رکھ کر چلیں گے تو فلاں علاقہ آئے گا، فلاں ملک آئے گا۔ اس ستارے کو پیچھے رکھ کر، پیٹھ پیچھے رکھ کر چلیں گے تو فلاں ملک آئے گا، اور اس ستارے کو بائیں ہاتھ رکھ کے چلیں گے تو فلاں ملک آئے گا۔ تو یہ خاص ستارے ہیں جو سمندروں میں اور زمینوں میں جو ہے، جنگلات میں جو ہے انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم بچپن تھے، رمضان شریف ہوتا تھا تو جس عورت کو پہلے سب لوگ جو ہے گرمیوں کے موسم میں جو ہے چھتوں پر سوئے ہوتے تھے، اور جس کو پہلے جاگ آ جاتی، نیند سے بیدار ہو جاتی، تو وہ دوسروں سے کہتی اٹھو نہیں اٹھو، کھتیاں سجدے آ گئیں، ستاروں کی کھتیاں یعنی جھرمٹ جو ہے وہ ستاروں سر پہ آ گئے، جلدی کرو، تھوڑا وقت رہ گیا، جلدی کھانا پکا لو رمضان روزے رکھنے کے لیے۔ تو یہ ستارے جو ہے خاص قسم کے جو ہے، جو ہمیشہ جو ہے چمکتے رہتے ہیں اور زیادہ چمکتے ہیں دوسروں سے، تو وہ رہنمائی کرتے رہے ہیں انسانوں کی، ماضی میں بھی اب بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا البتہ کہ بنائے ہم نے فی السماء بیچ خاص آسمان کے، یعنی پہلے آسمان کے، بروجاً برج، نشانات رکھنے والے ستارے جو ہیں، اور وہ جو ہے سب ستاروں سے زیادہ چمکیلے، زیادہ نظر آنے والے تھے۔ وَزَيَّنَّاهَا اور خوبصورت بنا دیا ہم نے اس پہلے آسمان کو، للناظرین واسطے تمام دیکھنے والوں کے۔ آسمان پر جو ستارے چمکتے ہیں، چاند چمکتا ہے تو وہ بہت خوبصورت جو ہے نظر آتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا اور حفاظت کی ہم نے اس آسمان کی، من کل ہر ایک شیطان رجیم، راندے ہوئے سے، جھڑکے ہوئے سے، پھٹکارے ہوئے سے، دھتکارے ہوئے سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آسمان کو اس نے جو ہے ستاروں سے، چاند سے خوبصورت بھی بنایا ہے، اور یہ ستارے جو ہیں یہ شیطانوں کے لیے پتھر اینٹ کا جو ہے درجہ رکھتے ہیں۔ جب شیطان جو ہے وہ آگے اوپر جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، تو فرشتے جو ہے وہ ستارے توڑ کر جو ہے ان کی طرف انگارے ہوتے ہیں وہ، اور ان کو مارتے ہیں جیسے ہم کسی جانور کو، کتے وغیرہ کو اینٹ پتھر مارتے ہیں، اس طرح فرشتے جو ہے وہ انگارے توڑ کر، جو ستارے ہیں اصل میں ان کو توڑ کر جو ہے شیطانوں کے پیچھے مارتے ہیں، وہ پھر وہ نیچے آ جاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس آسمان کی حفاظت فرمائی ہے ہر شیطان مردود سے، اللہ سوائے اس شیطان کے، من جو اس طرح کا جو چرا لے، سرق کے معنی، سارے کے معنی چوری کرنے والا، تو اس طرح کا جو جان بوجھ کر جو ہے وہ چرا لے، السمع کوئی سنی ہوئی بات، خاص سنی ہوئی بات۔ اگر کوئی شیطان جو ہے وہ ضرور جاتا ہے فرشتوں کے قریب، فرشتوں کی آپس کی گفتگو سننے کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے، فَأَتْبَعَهُ پس پیچھے چلتا ہے اسے شیطان کے، شہاب انگارہ، مبین روشن۔ تو ستارے جو ہے یہ انگارے ہیں، روشن چمکنے والے انگارے ہیں۔ تو فرشتے جو ہے ایسے شیطان کو جو کوئی فرشتوں کی گفتگو کو چوری کرنا چاہتا ہے
چوری چھپے سننا چاہتا ہے، جب ان کے قریب جاتا ہے تو وہ ستارہ توڑ کر ان شیطانوں کو مارتے ہیں، اور وہ ان کے پیچھے جو ہے ایک شہاب چمکنے والا مبین، اس کے معنی بھی چمکنے والا، بڑا چمکنے والا ستارہ جو ہے اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ والارض، اور زمین کو مددناہا، ہم پھیلا دیا ہم نے اس کو، ہم نے زمین کو جو ہے پانیوں پر جو ہے سمندروں پر پھیلا دیا۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ڈالے ہم نے فیہا، بیچ زمین کے، رواسیہ، پہاڑ، راسیۃ واحد ہے، رواسیہ جمع ہے، تو ہم نے اس زمین پر جو ہے زمین کو پانی پر پھیلا کر، کیونکہ پانی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، زمین حرکت کر سکتی ہے، اور اگر حرکت کرے گی تو پھر جو ہے یہ گھر وغیرہ جو ہے یہ قائم نہیں رہیں گے زلزلے کی وجہ سے، حرکت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ سمندروں کی لہریں بہت تیز ہوتی ہیں، بڑی بڑی ہوتی ہیں، بہت کچھ بہا کر دیتی ہیں، بڑے بڑے جہازوں کو جو ہے وہ ڈبو دیتی ہیں۔ اس لیے زمین جو ہے اس کو قابو رکھنے کے لیے، چونکہ وہ پانی پر پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اس کو قابو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں، میخیں بنا کر، جتنے پہاڑ اوپر اتنے نیچے ہیں، اور ان پہاڑوں کو جو ہے میخیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا ہے، تاکہ زمین جو ہے پانیوں کی، سمندروں کی لہروں کی وجہ سے وہ جو ہے حرکت نہ کر سکے۔ فرمایا فَأَنبَتْنَا، پس اگائے ہم نے، فیہا، بیچ زمین کے، من کل شیء، ہر چیز کو، ہم نے زمین میں ہر چیز پیدا کی ہے، اگائی ہے، مٹی میں سے پیدا کی ہے، موزون، مقرر، موزون کے معنی وزن کی گئی، یعنی ناپ تول کے مطابق ماپ کر ہم نے جو ہے ہر چیز ایک حساب سے ہم نے پیدا کی ہے زمین سے بے حساب نہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے، روزی کھانے والوں مخلوق جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے روزی پیدا کرتے ہیں۔ موزون کے معنی وزن کی گئی، جانچی تولی، مقرر۔ فرمایا کہ وجعلنا، اور بنائے ہم نے، لکم، واسط تمہارے، فیہا، بیچ زمین کے، معایشہ، معیشت کی جمع ہے، معیشت، روزگاری، تو ہم نے جو ہے اس زمین میں تمہارے روزی کمانے کے ذرائع بنائے ہیں، روزی حاصل کرنے کے طریقے بنائے ہیں۔ کوئی کسان ہے، کوئی جو ہے پہاڑوں کو جو ہے کوئی چٹانیں کاٹتا ہے، کوئی غاریں بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو یہ مختلف روزی کے ذرائع جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کے لیے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، یہ اسی کی طرف سے ہے۔ وجعلنا، اور بنائے ہم نے، لکم، واسط تمہارے، فیہا، بیچ زمین کے، معایشہ، روزی کمانے کے ذریعے، ومن، اور ان کے لیے روزی بھی کے ذریعے بنائے اللہ تعالیٰ نے، لستم، نہیں ہو تم، لہو، واسطے، جن کے، برازقین، رزق دینے والے۔ وہ بہت سی مخلوق ہے سمندروں میں، زمین کی تہوں میں بے شمار مخلوق ہے جو تمہاری محتاج نہیں ہے، تمہارے ہاتھ سے جو ہے دیا ہوا رزق نہیں کھاتی ہے، مویشی جانور وغیرہ جو ہے ہم ان کو چارہ کھلاتے ہیں کاٹ کر، لیکن ایسی مخلوق، جو انسانوں کی بات ہے یہ، اور ایسی مخلوق ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تم روزی نہیں دیتے، انسان روزی نہیں دیتا، ہم ان کو روزی دیتے ہیں۔ یہ سمندروں کی تہوں میں، زمین کی تہوں میں جو مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں ڈائریکٹ۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، وَإِن، اور نہیں، مِّن شَيْءٍ، کسی چیز میں سے، یا کوئی چیز، الا، مگر، الا سے پہلے ان آ جائے تو وہ نہیں کا معنی دیتا ہے، ویسے ان کے معنی اگر، تو یہ جب اس کے بعد الا آ جائے، جیسے یہ شَيْءٍ کے بعد الا آ گیا ہے، استثناء، حرف استثناء آیا ہے، تو یہ ان جو ہے پھر وہ نفی کا حرف بن جاتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا، مگر، عندنا، پاس ہمارے، خزائنہ، خزانے ہیں اس چیز کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے پاس ہے ہر چیز کے خزانے۔ وما ننزلہ، اور نہیں ہم اتارتے اس رزق کو، الا، مگر، بے قدر، ساتھ اندازے معلوم، جاننے پہچاننے کے۔ ہم آسمان سے روزی ایک اندازے کے مطابق جس کا ہمیں علم ہے، جاننے پہچاننے
یعنی علم والے اندازے کے ساتھ ہم جو ہے آسمان سے روزی اتارتے ہیں، اور زمین سے جو ہے روزی ہم جو ہے موزون مقررہ وقت مقررہ وزن کے مطابق ہم جو ہے وہ روزی اگاتے ہیں۔ پیچھے موزون لفظ ہے، یہاں قدر معلوم، اندازہ، جاننا پہچانا۔ ورسلنا اور بھیجتے ہیں ہم الریاح خاص ہواؤں کو لواقحہ بوجھل، لواقحہ کے معنی بوجھل بھاری۔ وہ بوجھ کس کا اٹھاتی ہیں؟ بادلوں کا، بارش کا، پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ تو فرمایا وارسلنا اور ہم بھیجتے ہیں الریاح خاص ہوائیں لواقحہ بوجھل، جو بادلوں سے پانی سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، پانی کا اور بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں بوجھل ہوائیں، ہم بھیجتے ہیں ان کو۔ جس جگہ پر، جس خطے میں، جس علاقے میں ہم نے بارش برسانی ہوتی ہے، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، تو بادل جن کے اندر بارش کا خزانہ ہوتا ہے وہ ہوائیں جو ہے ان بادلوں کو دھکیل کر جائے اللہ کے حکم کے مطابق اس علاقے میں لے جاتی ہیں۔ فرمایا فانزلنا پس ہم اتارتے ہیں من السماء اس خاص آسمان، پہلے آسمان سے، ماء پانی۔ تو جب ہم نے کسی علاقے میں بارش برسانی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، وہ بادلوں کو جن کے اندر جو ہے بارش کے بوجھ ہوتا ہے، ان جو ہے ہواؤں کو جو ہے وہ ہوا، خاص ہوا جو ہے وہ ان کا بوجھ اٹھا کر جس علاقے میں اللہ حکم دیتے ہیں وہاں وہ دے جاتی ہیں ان کو۔ اور اس کے بعد فانزلنا پس ہم اتارتے ہیں من السماء اس خاص آسمان سے، ماء پانی، پھر ہمارے حکم سے بادل جو ہے وہ برسنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے حکم سے پانی گرانا شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ساری دنیا مل کر ایک قطرہ بھی بادلوں سے گرا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو بے بہا فلڈ آ جاتے ہیں، بے بہا پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے زمین پر۔ فرمایا کہ فَأَسْقَيْنَا پس ہم پلاتے ہیں نا ہم کم تم کو، ہو وہ پانی، بارش ہم برساتے ہیں بادلوں میں سے اور ہم ہی پانی پلاتے ہیں تم کو، ہو وہ پانی، وما انتم اور نہیں ہو تم لہو واس اس پانی کے بخازنین خزانہ بنانے والے، جمع کرنے والے۔ تم پانی کو جس حالت میں پاکیزہ، صاف، شفاف پانی بارش کی صورت میں اترا ہے، جب وہ زمین پر گرتا ہے تو تم اس کو جو ہے شفاف بنا نہیں سکتے، اور نہ اس کو خزانہ بنا سکتے ہو، نہ اس کو جمع کر سکتے ہو، کیونکہ اس کے اندر جو ہے مٹی وغیرہ شامل ہو جاتی ہے، پھر اس کی اصلیت جو ہے خالص پانی جو ہے وہ خالص نہیں رہتا مٹی میں شامل ہونے سے، اس لیے جو ہے ہم اس پانی کو مٹی میں جذب کر دیتے ہیں اور پھر نئے سرے سے نیا تازہ پانی جو ہے ہم برساتے ہیں جانداروں کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس پانی کو تم خزانہ نہیں بنا سکتے، یعنی جمع نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ البتہ ہم ہی، نُحْیِی ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ اور ہم مارتے ہیں۔ جانداروں کو زندگی دینا ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم جانداروں کو زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم ہی ان کو ہم مارتے ہیں، ان پر موت طاری کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی حقیقی وارث ہیں، اس ساری کائنات کے، ساری مخلوق کے حقیقی وارث اور مالک ہم ہیں۔ زمین کے، سمندروں کے حقیقی مالک جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں، انسان مالک نہیں ہے۔ یہ تو عارضی طور پر بادشاہ بنے ہوئے ہیں، حکمران بنے ہوئے ہیں، حقیقی وارث جو ہے پوری کائنات کے وہ ہم ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ البتہ تحقیق عَلِمْنَا جانتے ہیں ہم المستقدمین حقیقی پہلے لوگوں کو، مستقدمین پہلے آنے والے، جو دنیا میں پہلے لوگ آئے اور چلے گئے ان سب کو ہم جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ منکم تم میں سے، تم میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں لوگ، زمین پر پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد زندگی گزاری، پھر وہ موت کی وجہ سے اگلے جہان چلے گئے،
فرمایا ہم ان کو جانتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمنا جانتے ہیں ہم المستاخرین تاخیر کرنے والوں کو، یعنی بعد میں آنے والوں کو۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آج کے انسانوں کے بعد کیسے کیسے کون سے کہاں جو ہے انسان جو ہے لڑکے لڑکیاں بچے وغیرہ کہاں جو ہے کس قسم کے آئیں گے، اللہ کو سارا علم ہے۔ کس خطے میں جو ہے کتنے مرد کتنی عورتیں، اور جو ہے سارا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، ہم البتہ تحقیق جانتے ہیں ہم المستقبلین پہلے آنے والوں کو، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق علمنا جانتے ہیں ہم المستاخرین تاخیر کرنے والوں کو، یعنی بعد میں آنے والے مخلوق کو بھی ہم جانتے ہیں۔ جو اس وقت مخلوق نہیں ہے ابھی دنیا میں آئی، اس کو بھی ہم جانتے ہیں کہ کون کون کب پیدا ہوگا، مستقبل میں کہاں کہاں پیدا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب آپ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ وہی یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا ان کو۔ اللہ رب العزت ہے میدان معاشر قیامت کا حساب و کتاب قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، جنوں کو انسانوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ اکٹھا کرے گا، اور ان کو جو ہے ان سے جو ہے اس زندگی کا حساب لے گا کہ تم نے میرے آسمانی دین پر عمل کیوں نہیں کیا تھا، اور اس دین کی بجائے تم نے جو نبیوں نے جس کو نافذ کیا عملی طور پر، تم نے ان کو جو ہے اس اللہ کے دین کو نافذ کیوں نہیں کیا، تم نے اپنی مرضی کے مذاہب اپنے اور کافروں کے فتنے تم نے کیوں مسلط کیے تھے۔ جب میں نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی ہدایت اتاری تھی تو تم نے اپنی مرضی کیوں کی، تم نے ظلم کا نظام جو ہے میری زمین اور میری مخلوق پر کیوں مسلط کیا تھا۔ یہ حساب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ دنیا، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کتابیں اتارتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں پر۔ یہ کوئی مذاق کھیل تماشا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا حساب ہوگا۔ کیونکہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام اور حوا کو نیچے اتارا زمین پر تو اس نے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم اور حوا تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی آسمان سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پر جو شخص میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، میری ہدایت پر عمل کرے گا، میرے حکموں پر عمل کرے گا، جن کاموں سے میں نے منع کیا ان سے رک جائے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ شخص نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ یشقیٰ، وہ بدبخت ہوگا، جہنمی ہوگا۔ وہ جو میری ہدایت پر چلے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت جہنمی ہوگا، وہ میرا ماننے والا ہوگا، میرا جو ہے وہ حکم ماننے والا جنتی ہوگا جس نے میری ہدایت پر جو ہے عمل کیا۔ تو قرآن پاک نے جو ہے ہر چیز واضح کر دی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے حکموں و نصیحتوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کوئی شخص جو ہے رات کے وقت کہے کہ نہیں اس وقت رات نہیں ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں رات نہیں ہے دن ہے، تو اس کے غلط کہنے سے جو ہے رات دن میں تبدیل نہیں ہو جاتی، حق حق رہتا ہے۔ اگر کوئی حق کے خلاف جھوٹ بولتا ہے تو حق جو ہے وہ جھوٹ میں بدل نہیں سکتا، حق کو جھوٹ جو ہے بدل نہیں سکتا۔ دن جو ہے اس کو دن کو رات کہنے والا شخص جو ہے اس کے رات کہنے سے دن جو ہے وہ رات بن نہیں سکتا۔ اس لیے حق جو ہے اللہ کی طرف سے وہ حق ہے، حق جو ہے وہ جھوٹ میں بدل نہیں سکتا۔ کسی کے جھوٹ بولنے سے حق کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حق وہی ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اس لیے قیامت کے حساب کا جو ہے ہمیں جو ہے بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے دنیا کی نسبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہماری جو ہے زندگی موت جو ہے آزمائش کی دی ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندگی اور موت جو ہے عطا کی، اور جو ہے یہ ساری زندگی اور موت جو ہے تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ وہ دیکھتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے سب سے اچھے عمل کرنے والا۔
تو یہ ہماری زندگی آزمائشی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم جو ہے نیک عمل کرتے ہیں، اس کے حکم مانتے ہیں یا اس کے نافرمان بنتے ہیں۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں اللہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ زندگی دنیا کی کوئی جو ہے فضول زندگی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت جو ہے سورہ ملک کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت بنائی تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا جو ہے دین ماننے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ ہم سب کو ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے اور ہر وقت اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا حساب ہونا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے میرا رزلٹ کیا نکالتا ہے، میرے معاف کرتا ہے۔ امید رکھنی چاہیے، لیکن امید کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عمل کرے ہی نہ، وہ صرف امیدیں ہی رکھے بس ٹھیک ہے جنت ہمارے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے لیے نہیں بنائی، ان عمل کرنے والوں کے لیے بنائی ہے جو اپنے جانیں قربان کرتے ہیں اللہ کے آسمانی دین کی خاطر، جو اپنے بیٹے اپنے مال خرچ کرتے ہیں آسمانی دین کی خاطر، ان کے لیے جنت ہے۔ جو صرف کلمہ پڑھ کے جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت ہماری نہیں تو اور کس کو دینی اللہ تعالیٰ نے، یہ کسی وہم و گمان میں نہ رہیں۔ جنت ان کو ملے گی جو جنت کے راستے پر چلیں گے، جو پیغمبروں کے راستے پر چلیں گے۔ جو پیغمبروں کے راستے پر نہیں چلیں گے ان کو جنت نہیں ملے گی۔ اصل راستہ جو ہے جنت کا پیغمبروں کا راستہ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے تو اللہ کے آسمانی دین کو جو ہے اللہ کی زمین پر جو آج بھی دین جو ہے وہ قائم ہے وہاں پر، اس دین کو قائم کیا، اس دین کو غالب کیا، اس دین کو نافذ کیا۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، بدھو بن کر نہیں لینا چاہیے۔ یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اب جنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی دینی ہے اور کس کو دینی ہے۔ نہیں، بغیر عمل کے جو ہے کچھ نہیں ملے گا۔ عمل لازمی ہے۔ جب تک دعوے پر عمل نہیں کریں گے ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک لڑکا یا لڑکی جو ہے کالج میں اسکول میں داخلہ لے دیتے ہیں، رول نمبر لے دیتے ہیں، پیسے جمع کروا کر شناختی کارڈ ہی بن جاتا ہے، لیکن وہ کلاس اٹینڈ نہیں کرتے، کتابیں نہیں لیتے ہیں، استادوں کے لیکچر نہیں سنتے ہیں اور نہ وہ کالج میں جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے امتحان میں بھی نہیں بیٹھتے، تو کیا ان کو کوئی ادارہ یونیورسٹی یا بورڈ جو ہے اس کو سند ڈگری دے دے گا؟ بغیر عمل کے تو نہیں ملے گا۔ صرف کالج یا اسکول میں داخلہ لینے سے ہی سرٹیفکیٹ سند نہیں مل سکتی۔ جب تک سرٹیفکیٹ اور سند کے لیے محنت نہیں کی جائے گی، کتابیں نہیں پڑھیں گے، استادوں کے لیکچر نہیں سنیں گے، امتحان نہیں دیں گے، جب تک مشقت نہیں کریں گے جو ہے ان کو کوئی ڈگری یا کوئی سند جو ہے وہ مل نہیں سکتی۔ تو صرف جو ہے ایک شخص ہے تو پلاٹ خرید لیتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتا وہ، تو کیا اس کو پلاٹ لینے پر جو ہے اس پلاٹ پر بنا بنایا مکان مل جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جنت جو ہے، جب دنیا میں ہمیں ایک کمرہ بنانے کے لیے ہمیں بڑا کچھ بیچنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر ہم ایک کمرہ جو ہے زمین پر بناتے ہیں، ہماری پیسے جو ہے ہم مقروض ہو جاتے ہیں دنیا کا ایک کمرہ بنانے کے لیے۔ اور جنت کے محلات جو ہے کیا ہمیں مفت مل جائیں گے؟ اس کی کوئی تیاری نہیں کریں گے، اس کے لیے کچھ محنت نہیں خرچ کریں گے ہم، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کلمہ پڑھ کر صرف امیدوں سے جنت نہیں ملے گی، عمل سے زندگی ملے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان نے محنت کے بل پر جو ہے جہنم کے راستے پر چلنا ہے یا جہنم کے راستے پر چلنا ہے، یہ اس کی اپنی محنت ہے۔ جو جہنم کے راستے پر چلتے ہیں وہ بھی محنت مشقت کرتے ہیں، جو جنت کے راستے پر چلتے ہیں وہ بھی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے
یہ دنیا جو ہے ہمیں اللہ نے آزمائش کی دنیا دی ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرتا ہے اور کون ہے جو سب سے برا ہے۔ تو یہ ہماری سوچ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ نقطہ نظر جو ہے یہ پختہ ہونا چاہیے۔ آخرت کا عقیدہ جو ہے یہی بنیاد ہے۔ کلمہ پڑھ کر پھر اس کے بعد آخرت کی تیاری لازمی ہے، یہ نہیں ہے جیسا پلاٹ خرید کر اس پر تعمیر لازمی ہے۔ صرف پلاٹ خرید دیا ہے تو اپنے آپ مکان نہیں بن جائے گا۔ اس سے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب اس ایمان پر عمل کریں گے۔ زندگی ساری جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ساری زندگی جو ہے وہ اسلام میں داخل کر دو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر جنت ملے گی، پھر کامیابی ہوگی۔ تو ہم جو ہے کسی غلط فہمی کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہر لمحہ جو ہے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ نے ہم سے دینا ہے، کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، وقت پر نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، فرقوں کی نماز کیوں پڑھی تھی۔ یہ ہر چیز جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا۔ حلال روزی کیوں نہیں کھائی تھی، حرام لوٹ مار جو ہے چوری ڈاکی کا مال جو ہے لوگوں کا مال کیوں کھایا تھا، پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا، حلال یا حرام، اور اس کو کہاں خرچ کیا تھا، جائز کاموں یا ناجائز کاموں میں۔ زندگی کا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ ہم نے جو بھی تمہیں نعمت دی ہے اس کا ہم تم سے پوچھیں گے، حساب لیں گے۔ یہ زبان بولنے والی نعمت ہے، اس کا حساب دینا ہوگا کہ اس زبان سے جو ہے جھوٹ بولتے رہے، کفر شرک کرتے رہے، منافقت کرتے رہے، لوگوں کے خلاف جھوٹی جو ہے وہ دعوے، جھوٹی جو ہے قسمیں کھاتے رہے، جھوٹی گواہیاں دیتے رہے یا سچی گواہیاں دیتے ہیں۔ یہ زبان سے جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں اس کا حساب ہوگا کہ اس کو جھوٹے کاموں میں استعمال کیا، بے حیائی کے کاموں میں استعمال کیا، یا سچائی اور حیا اور شرم و حیا کے کاموں میں استعمال کیا اس زبان کو۔ آنکھیں ہیں، سوال ہوگا ان آنکھوں سے بد نظری کی تھی، غیر عورتوں کی طرف دیکھا تھا، یا تم نے جو ہے نگاہیں نیچی کر لی تھی غیر عورت کے سامنے۔ یہ حساب ہوگا، ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ کانوں میں جو ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے محبت کرتے تھے، تمہارے کان یا بے حیائی کی باتوں سے محبت کرتے تھے، غلط باتوں کو سننا پسند کرتے تھے یا اچھی باتوں کو۔ باقی ہاتھ پاؤں کہ تم نے جو ہے چل کر برائی کی طرف گئے تھے پاؤں کے ذریعے یا اچھائی کی طرف گئے تھے، ہاتھوں سے اچھے کام کیے تھے یا برے کام کیے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور سمندروں میں جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں یہ سب انسانوں کے کام ہیں، یہ انسانوں کی سوچ ہے، ان کے عمل ہیں کہ انہوں نے زمین کو بھی برباد کر دیا اپنے جھوٹ سے، سینہ زوری سے، بدماشی سے، ظلم سے، سمندروں کو بھی بھر دیا انہوں نے اپنی بے حیائی سے، اپنے ظلم سے، یہ فساد اور فتنے سے انہوں نے جو ہے سمندر بھی بھر دیے اور زمین بھی بھر دیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسانوں کے کرتوتوں نے زمین کو اور سمندروں کو جو ہے برائیوں سے بھر دیا ہے۔ یہ سمندروں میں بھی ظلم کر رہا ہے، یہ خشکیوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، یہ بدماش بنا ہوا ہے۔ یہ سب پوچھا جائے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ یہ مادر پدر آزاد نہیں اللہ نے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا کہ میرے دین پر چلو گے تو نہ گمراہ ہوگے نہ بدبخت ہوگے، میرے دین پر چلو گے تو دوبارہ وہی جنت تمہیں دے دوں گا جس سے تم نکالے گئے۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے۔ اب جو ہے
کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے جی اگر صرف عبادت ہی ہے تو پھر ہم جو ہے عبادت کے لیے کھائیں گے کہاں سے، روزی نہیں کمائیں گے، ہم گھر چلانے کے لیے محنت مزدوری نہیں کریں گے، سب کچھ جو ہے ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جس دل کی زمین کو کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت سے انسان نے پاک کر کے کلمہ توحید کا بوٹا لگا لیا، درخت لگا لیا، تو اس توحید کے درخت کی وجہ سے اس کو 24 گھنٹے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نیکیاں دیں گے۔ ہم سورہ ابراہیم میں پچھلی سورہ میں پڑھ کر آئے کہ جو اپنے دل کو کفر و شرک اور منافقت سے پاک کر لیتا ہے، دل کی زمین کو، پھر اس زمین میں کلمہ توحید کا بیج بوتا ہے، تو اتنا مضبوط پودا اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس دل میں کہ جس کی چوٹیاں آسمانوں کو چھونے والی ہوتی ہیں۔ یہ بہت بلند درخت ہوتا ہے اور اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، اور کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی ظلم، کوئی تشدد اس دل میں عظیم پودا جو ہے اس کو گرا نہیں سکتا کوئی بھی۔ صحابہ کرام مارے کھا رہے ہیں لیکن احد اللہ جو ہے اللہ کا جو ہے وظیفہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے چیزیں ہمیں جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہماری بھلائی کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم کیسے جاہل ہیں کہ جو سب سے زیادہ فائدے والی چیز ہے ہمارے لیے اس کو ہم جو ہے سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ تم نے میری کتاب کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جو کافروں نے بھی کسی کتاب کے ساتھ، اپنی کسی کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا۔ کیا ہمارا رویہ آج یہ نہیں ہے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے یہ قرآن پاک، جس کو ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، اور بدبخت جو ہیں جعلی علماء مفتی جو ہے اس قرآن کا لوگوں کو ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے، نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ حشر کر رہے ہیں اس کتاب کا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو سارے نبیوں کی کتابوں سے بڑھ کر کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اس کا ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے، یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے لیے تیار۔ یہ مسلمانی ہے، کلمہ پڑھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو ہے جو کتاب اس کلمہ طیبہ جو ہے کہ گرد گھومتی ہے، جس کی ساری تعلیمات کا مرکز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہم اس کتاب کو ہاتھ میں لگاتے۔ ہمارے سامنے کافر مرد اور عورتیں جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اور ہمیں پرواہ نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ہم انصاف کر رہے ہیں۔ یہ تو قرآن جو ہے یہ ساری کتابوں کا مہیمن اللہ نے فرمایا ہے، تمام کتابوں کا نگہبان ہے، یہ سب کتابوں کی تعلیمات کا محافظ ہے، اور ہم ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی کوئی بھی۔ جو قرآن کی بات کرے، قرآن کی تفسیر، نبی علیہ السلام کی فرمان حدیث کی بات کرے، کہتے تو وہابی ہیں، گمراہ ہو گیا تو۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے ہم نے اللہ کے دین کو، کیا ہم کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، کیسا ظلم ہم کر رہے ہیں کہ آسمانی دین کی مخالفت میں جو ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ کلمہ پڑھنے کا یہ مقصد ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ نعوذ باللہ، جیسا ہم سے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کیا قرآن پاک کی وہ یہ جو حالت ہم نے کی ہے دنیا میں، کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس کی یہ حالت کی تھی کہ یہ مظلوم کتاب جو ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے اتری ہے، ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے؟ کوئی ہے مثال کافروں کے پاس کسی کتاب کی کہ جو اس کو بغیر سمجھے پڑھیں؟ ہمارے پاس آسمانی تمام کتابوں کی سردار اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی عظیم ترین کتاب جو ہے اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں کہ اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں سمجھ کر۔ کیا کر رہے ہیں
ہم نے جو ہے میدان معاشر جس دن اللہ جو ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک رب آپ کا ان کو جمع کرے گا. کس مقصد کے لیے؟ حساب و کتاب کے لیے. میں نے دین بھیجا تھا، کس قدر اس کو قبول کیا، اس پر عمل کیا. یہ جاہل علماء اور مفتی جو ہے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب کی کتاب پڑھو، ہمارے فرقے کی کتاب پڑھو، قرآن نہ پڑھو، نبی کا فرمان نہ پڑھو. میرے بہنوں اور بھائیوں ذرا سوچو کہ اس میں تمہاری خیر خواہی ہے یا اس میں خیر خواہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا، سکھایا، تربیت کی قرآن کے مطابق. کیا یہ بھلائی نیکی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو قرآن کے ذریعے تربیت کی، زندگی سکھائی، جینا سکھایا؟ یا یہ بہتر ہے کہ جو ہے جعلی علماء اور مفتی جو ہے ہمیں قرآن سے جو ہے بزن کر رہے ہیں، دور لے جا رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تمہارے بس کی بات نہیں، تم نے 18 نور کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. کیسے کیسے گمراہی کے جال پھیلائے ہوئے انہوں نے. یہ جاہل ہیں، جعلی علماء مفتی ہیں، انہوں نے جو ہے شیطانی جال جو ہے پھیلا رکھے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ہمارے شیطانی نظام کے اندر جو ہے وہ جو ہے جال میں پھنس جائیں. مسلمانوں ہوش کرو، تمہارے سامنے کافروں کی مثالیں موجود ہیں. اللہ نہیں سنے گا قیامت کے دن تمہارا کوئی بھی عذر. تم کہو گے کہ ہمارے مولویوں اور مفتیوں کا قصور ہے، اس نے ہمیں گمراہ کیا. اللہ کہے گا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہارے سامنے غیر مسلم، سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، خواتین و حضرات مسلمان ہوتے رہے ہیں میرے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر. تم نے جو ہے ان سے کچھ کیوں نہیں کچھ سیکھا؟ تمہارے مولوی جو ہے جعلی تھے، گمراہ تھے، دفع کرتے ان کو. تمہارے سامنے کافر جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں میڈیا پر کہ ہم نے قرآن کو سمجھ پڑھا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی. تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ روز معاشر جو ہے یہ اس کی فکر کرنی چاہیے. ہمارا حساب ہوگا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے حکموں کو مانا یا شیطانوں کے جو ہے حکموں اور فیصلوں کو مانا. یہ یاد رکھیں. یہ ہم نے دنیا جو ہے کھیل تماشا بنا رکھی ہے. لوٹ مار کے لیے ہم نے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہوا ہے. کیا ان جعلی علماء اور مفتیوں کا کوئی اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ کوئی ہے وہ تعلق واسطہ؟ جو نہ خود قرآن پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، بالکل جاہل ہیں قرآن سے، جعلی ہیں، بالکل جعلی علماء، جعلی مفتی. اگر یہ حقیقی علماء اور مفتی ہوتے، یہ نبی علیہ السلام کی طرح سورہ کافرون کے حکم پر عمل کرتے کہ لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، ہم نہیں مانتے. آج تک کسی فرقے کے کسی مولوی نے یہ اعلان کیا جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے سورہ کافرون کے حکم پر کیا تھا کہ کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میں نہیں مانتا؟ بتائے. اس امت کے 73 فرقے ہیں. کتنے فرقوں کے کسی مولوی نے ان فرقوں کے کسی مولوی نے آج تک جو ہے سوائے ایک فرقہ جو نبی علیہ السلام کا فرقہ موجود ہے دنیا میں جو آپ کے دین پر چل رہا ہے اور چلا رہا ہے لوگوں کو، اس فرقے کے علاوہ 72 فرقوں میں سے کسی مولوی نے آج تک جو ہے یہ اعلان کیا جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں تمہارا دین نہیں مانتا. دیکھ لیں سب فرقوں کے جعلی علماء اور مفتی جو ہے دوڑ کر ووٹ ڈال رہے ہیں، ووٹ لے رہے ہیں، ووٹ ڈلوا رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں. صرف پیٹ کا مسئلہ ہے بس، اور کچھ نہیں. دین تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. پیٹ کی خاطر جو ہے کافروں کے فتنے کے ذریعے لوٹ مار کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں قوم کو، حرام کھا رہے ہیں، 100% حرام کھا رہے ہیں. یہ حرام کمائی ہے. کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے شیطانی جمہوریت کی کمائی حرام ہے. کیا نبی علیہ السلام نے شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کی روزی کمائی تھی خدمت کر کے؟ کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کافروں کے فتنے کی خدمت کی تھی؟ اس کو اللہ کی دین زمین اور مخلوق پر نافذ کیا تھا اور اس کا معاوضہ کھایا تھا، نعوذ باللہ. یا اللہ کے دین کو نافذ کیا تھا، آسمانی دین کو. ذرا کچھ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں. کچھ آنکھیں کھول لو.
یہ مولوی، یہ جعلی مولوی، یہ علماء جعلی مفتی تمہارے کام نہیں آئیں گے، یاد رکھیں۔ یہ جان چھڑائیں گے قیامت کے دن، تمہارا کوئی عذر اللہ قبول نہیں کرے گا کہ یہ ہمارے مولوی، ہمارے علماء جو تھے، مفتی تھے، وہ گمراہ تھے، ہم ان کے پیچھے لگے۔ اللہ کہے گا کیوں پیچھے لگے؟ تمہارے سامنے کافر قرآن پڑھ کر جو ہے مسلمان ہو رہے تھے، ایمان والے ہو رہے تھے، تم کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے کیوں نہیں پڑھا اس کو؟ یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک ہی راستہ ہے نجات کا کہ اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھو کہ اللہ کیا حکم دیتا ہے، کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ یہ سمجھو گے اور اپنے آپ کو اس جو ہے قرآنی تعلیمات میں ڈھالو گے تو پھر جنت ملے گی، پھر جہنم سے چھٹکارا ہوگا، پھر کامیابی ہوگی۔ ورنہ جو ہے یہ صرف کلمہ پیش کرو گے اور عمل یہود و نصارہ والے، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کلمہ تو یہودی بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ بدبخت نبیوں کے قاتل بھی تھے۔ کلمہ بھی پڑھتے تھے تو عمل کیا تھا؟ نبیوں کو قتل کر دیتے، شہید کر دیتے۔ زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیلی یہودیوں نے شہید کیا، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبروں کو جو ہے انہوں نے شہید کیا۔ دیکھ اللہ نے صرف جو ہے کلمہ ہی نہیں دیکھنا، اس نے عمل بھی دیکھنا کہ کلمہ پڑھ کر جو ہے تم نبیوں کو قتل کرتے رہو۔ جن نبیوں کو ہم نے عزت دی، احترام دیا، مقام اور مرتبہ بخشا، تم نے ان کو قتل کیا، اور بغیر کسی وجہ کے۔ نبی تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ قرآن پوچھ رہا ہے، آج بھی پوچھ رہا ہے قرآن یہودیوں سے، لما قتلتموہم، تم نے اللہ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کیا تھا؟ بتاؤ کیا قصور تھا ان بیچاروں کا؟ تو یہ ہے کہ ہم بغیر عمل کے جو ہے اللہ فرماتے ہیں آفا حسبتم انما خلق ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے جو ہے جنت میں ایسے ہی داخل ہو جانا ہے؟ ہم نے تمہیں ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا، کلمہ پڑھا تم نے۔ فرمایا آفا حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی جو ہے جنت کے راستے پر چلنے کے لیے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں، جو عذاب پہلے لوگوں پر آئے کلمہ پڑھنے والوں پر، جب تک وہ آزمائشیں اللہ کے دین کے راستے میں تم پر نہیں آئیں گی، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ آفا حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے حساب لگا رکھا؟ قرآن پاک کی آیت میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، کسی حافظ قرآن سے پوچھ رہے ہیں۔ آفا حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے حساب لگا رکھا کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لیا بس گئے جنت میں؟ نہیں۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جب تک جو ہے پہلے لوگوں پر آنے والی آزمائشیں جو ہے اس کلمے کی وجہ سے، کلمہ توحید کی وجہ سے، کفار اور مشرکین کا جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، جب تک ان سے نہیں گزرو گے تو جو ہے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ جب تم کلمہ پڑھنے کے بعد کام ہی شیطانوں والے کرو گے تو جنت کیسے ملے گی؟ کلمہ تو ایک اعلان ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اب میں اسلام کے حکموں پر عمل کروں گا، تو حکم تو ایک بھی نہیں مانتا، وہ صرف اعلان پر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ جو ہے ہم نے جو مذاق بنا رکھا ہے اللہ کے دین کو، اس کو چھوڑنا چاہیے، ہمیں اصل بات کی طرف آنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ عمل کی ہے، عبادت کے لیے ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بات یہ ہے کلمہ توحید کے بعد اللہ کے رسول کے ہر حکم پر عمل کرنا جو ہے یہ ہے اصل کامیابی۔ جب انسان کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے تو ہر جائز کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا، اس وجہ سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ عبادت لکھا جاتا ہے۔ اس کا رات کو جاگنا عبادت ہے اگر وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے جاگتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ مجاہد کی جو اپنے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے رات کو جاگتا ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دیتی ہے، رو پڑ دیتا ہے انسان اللہ کے
اللہ کے احکامات کو پڑھ کر اس کے نصیحتوں پر پڑھ کر جو ہے اپنے جب گریبان میں جھانکتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ نصیحت فرما رہا ہے، تو میں اس کے الٹ چل رہا ہوں، میں کیا کروں گا؟ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں کہ میں تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں، میرا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس لیے ہر کام ایک عورت ایمانداری سے اپنے گھر کو چلاتی ہے، اپنے بچوں کی قرآن کے مطابق جو ہے تربیت کرتی ہے، اپنے خامد کی جو ہے اطاعت کرتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے گھر کے اندر، اور اس گھر کو جنت بنانے کے لیے عورت مرد مل کر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ دنیا میں جنت بن جائے، ہماری اولاد جو ہے اس جنت میں رہے۔ جب یہ گھر جو ہے دنیا کا گھر ہم اولاد کے لیے جنت بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اور ہماری اولادوں کے لیے بھی آخرت میں جنت بنا دیں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ ہر جائز کام جو ہم کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ روزی کمانے والا شخص عبادت کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد جو ہے وہ اس نیت سے اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کما کر کھلاتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری زندگی کی کمائی اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں بظاہر کام یہ ہے، روزی کمانا جو ہے یہ دنیاوی کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دین عبادت بنا دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے گھر کا سربراہ جو ہے اس نیت سے ارادے سے حلال روزی کما کر پاکیزہ روزی کما کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی کمائی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دی جاتی ہے۔ دیکھ لیں ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، ہماری ساری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ نیت کر لینی چاہیے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو جو حلال کما کر کھلاتا ہوں یہ اللہ کا حکم میں پورا کر رہا ہوں، اور جب حکم پورا کرنے کی نیت ہوگی تو ساری کمائی اللہ صدقہ لکھ دیں گے۔ اس طرح عورت جو ہے وہ گھر کے کام کاج کو اللہ کے حکم کی اطاعت بنا لے گی کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے خامد کی اطاعت کر گھر کو جو ہے جنت بنا، بچوں کو قرآن سکھا، نیک بنا، جنتی بنا، میرے رب نے حکم دیا ہے۔ جب وہ یہ نیت کر لیتی ہے تو اس کی ساری محنت جو ہے گھر کے اندر ساری زندگی کی محنت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ بنا دے گے۔ مسلمانوں پڑھ لو اپنے رب کا دین، سیکھ لو اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھ لو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنی امت کے ہر مسلمان کی بہت زیادہ فکر تھی، اس نبی کے طریقے کو پر چلو، اس نبی کے حکم مان لو، اس نبی کی باتیں مان لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں نیکیوں کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ مرد نے صرف نیت کی ہے کہ میں جو بھی حلال کما کر لاتا ہوں اپنی بیوی بچوں کے لیے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، تو اس کی ساری کمائی صدقہ بن گئی۔ یہ کتنی آسان نیکیاں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں اور ہم برباد کر رہے ہیں ان کو۔ کتنی آسان نیکیاں ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ نیت کرتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق اس گھر کو چلا رہی ہوں، میں اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہوں، میں اپنے گھر بچوں کو جو ہے دین سکھا رہی ہوں، میں نے اپنے بچوں کو تیرے دین کے لیے جنت بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں، تو اللہ یہ ساری کوششیں جو اس کی جو ہے نیکی لکھ دے گا۔ کتنا آسان ہے دین ہمارے لیے، نیکیوں کے لیے کتنا آسان بنا دی اللہ تعالیٰ نے، صرف نیت کر لیں، اور بغیر نیت کے ہم اتنی نیکیاں بے شمار نیکیاں برباد کر رہے ہیں، محروم ہو رہے ہیں نیکیوں سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نبی علیہ السلام فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے یا کوئی عورت جو ہے گھر کے لیے کام کرتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو وہ تو برباد ہو گیا سب کچھ، لیکن اگر وہ دونوں جو ہے وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس گھر میں جو ہے حلال روزی لاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ ان کی ہر چیز ان کی جو ہے وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ لکھنے والا جو ہے ان مسئلوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔
یہ جاہل جو ہے پیٹو مولوی اور عالم جو ہے وہ صرف پیٹ کے مسئلے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ پکاؤ وہ پکاؤ فلاں طریق کو، یہ پکاؤ فلاں طریق کو، وہ پکاؤ، ان کو بس صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ اللہ کے بندو دین سکھاؤ لوگوں کو، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی ہمیں گزارنے کا حکم دیا۔ تو بات یہاں سے بہت بڑھ گئی کہ ان ربک ہوا یحشرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب جو ہے ان سب انسانوں اور جنوں کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، اور وہ کیوں اکٹھا کرے گا؟ حساب لے گا، اور اس حساب کے بعد کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا یہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ فرمایا انہو بے شک وہ اللہ حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے، علیم بہت زیادہ علم والا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ پڑھ دوں۔ وَلَقَدْ البتہ کہ جلنا بنایا ہم نے پھر سمائے بیچ آسمانے کے بروجن برجوں کو، چمکنے والے ستاروں کو جن سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، وَزَيَّنَّاهَا اور خوبصورت بنا دیا ہم نے اس آسمان کو، للناظرین واسطے تمام دیکھنے والوں کے، وَحَفِظْنَا اور حفاظت کی ہم نے اس آسمان کی، من کل شیطان رجیم ہر شیطان راندے ہوئے سے، یعنی جو ہے شیطان آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی گفتگو کو نہیں سن سکتے۔ یہ بھی بڑی وضاحت کا جو ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے، میں وضاحت نہیں کر سکتا، مختصر کہہ رہا ہوں کہ جنات کو جو ہے اس سے پہلے آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی۔ جب نبی علیہ السلام کی رسالت شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنات پر جو ہے پابندی لگا دی کہ اب وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اس لیے جو ہے ان کو جو ہے آسمان پر جانے سے روکا گیا ہے۔ اللہ آسمان کی حفاظت فرما رہے ہیں، شیطانوں کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ اللہ سوائے من اس طرح کا، جو شیطان اس طرح کا چرا لے، السمع خاص سننا، یعنی خاص بات چرا لے فرشتوں کی، جو ہے وہ باتیں چوری کرنے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں، فاتباہو پر پیچھے چلتا ہے ان کے شہاب انگارہ مبین روشن چمکنے والا۔ یہ ستارے جو ہے چمکنے والے انگارے ہیں، تو جب کوئی شیطان جو ہے وہ فرشتوں کی گفتگو سننے جاتا ہے، قریب پہنچتا ہے تو ستارے توڑ کر فرشتے جو ہے اس شیطان کو مارتے ہیں۔ والارض اور اس زمین کو مددناہا پھیلا دیا ہم نے اس زمین کو پانیوں پر، سمندروں پر، والقینا اور ڈالے ہم نے فیہا بیچ زمین کے رواسی یا پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ پانی کی لہروں کی وجہ سے زمین جو ہے وہ حرکت نہ کر سکے۔ وانبتنا اور اگائے ہم نے فیہا بیچ زمین کے من کل شیء ہر چیز میں سے موزون وزن کی گئی، یعنی مقررہ وزن کی چیزیں جو ہے ہم نے اس زمین سے پیدا کی ہیں، ایک وزن کے پیمانے وزن کے مطابق۔ وجعلنا لکم اور بنائے ہم نے واسطے ہمارے فیہا بیچ زمین کے معائشہ روزی کے ذرائع، معیشت سے جمع ہے معائش، یہ جمع ہے، تو معیشت کے معنی روزی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں لوگوں کے لیے مختلف پیشے جو ہے بنا دیے تاکہ وہ روزی کما سکیں۔ ومن اور ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی روزی کے ذریعے بنایا ہے، لستم نہیں ہو تم لہو واسطے جن کے برازقین رزق دینے والے، وہ مخلوق بھی جس کے لیے تم جو ہے معیشت کا ذریعہ نہیں بنتے، تم ان کو روزی نہیں کھلاتے، اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار مخلوق کو روزی دے رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز الا مگر عندنا پاس ہمارے خزانے ہیں اس چیز کے، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ اور نہیں ہم اتارتے ان خزانوں میں سے الا بقدر معلوم مگر ساتھ اندازے جانے پہچانے کے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس علاقے میں جو ہے زیادہ پیداوار پیدا کریں گے، اناج پیدا کریں گے، کس علاقے میں نہیں پیدا کریں گے، قید سالی لے آئیں گے، کم پیدا کریں گے، ہمیں سب پتہ ہے۔ ہم اپنے جاننے پہچانے اندازے کے مطابق جو ہے روزی پیدا کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور بھیجتے ہیں ہم خاص ہواؤں کو لواقحہ جو بوجھل ہوتی ہیں، جنہوں نے پانی سے بھرے ہوئے جو ہے بادل جو ہیں ان کا بوجھ اٹھاتی ہیں وہ۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ پس اتارتے ہیں ہم اس خاص آسمان یعنی آسمان دنیا سے ماءً ہم پانی اتارتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَا پس پلاتے ہیں ہم، نا کے معنی ہم، اسقینا سکا کے معنی پانی پلانے والا۔ فَأَسْقَيْنَا پس پلاتے ہیں ہم تم کو ہو وہ پانی بارش کا، وما انتم اور نہیں ہو تم لہو وات اس بارش کے پانی کے بے خازنین خزانہ بنانے والے، اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو تم۔ وہ پانی جو ہے زیادہ دیر تک صاف ستھرا رہ نہیں سکتا، بدل جاتا ہے ذائقہ بھی
اور نہ تم اس کو جو ہے ٹینکیوں وغیرہ بھی نہیں خزانہ بنا سکتے، اور نہ زمین پر وہ کھڑا رہ سکتے، وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، تم ان کا خزانہ نہیں بنا سکتے بارش کے پانی کو۔ اِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ البتہ ہم ہی نُحْیِی ہم ہی زندہ رکھتے ہیں یا زندگی دیتے ہیں، وَنُمِیتُ اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی حقیقی وارث ہیں۔ ساری کائنات کے زمین و آسمان کے سب جو ہے حقیقی وارث مالک، وارث کے معنی مالک ہم ہیں۔ یہ دنیا کے فرعون، نمرود، ابو جہل، یہ عتبہ شیبہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جو ہے جتنے بھی کرسیوں والے ظالم ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، حقیقی وارث اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی کرسی والا جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہا، اس پر موت آئی، کھا گئی اس کو، فرعونوں کو، نمرودوں کو، ابو جہلوں کو موت نے ختم کر دیا، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ہم ہی جو ہے حقیقی وارث ہیں اس کائنات کے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق عَلِمْنَا ہم جانتے ہیں الْمُسْتَقْدِمِینَ آگے گزر جانے والوں کو، قدم کے معنی آگے بڑھنا، مستقدمین آگے بڑھ جانے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، منکم تم میں سے جو دنیا میں آئے تم سے پہلے چلے گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں المستاخرین پیچھے آنے والوں کو، تمہارے بعد کون آئے گا زمین ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے کون آئے گا ہمارے بعد۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب آپ کا ہوا وہی یحشرہم اکٹھا کرے گا ان کو، جس اللہ نے انسانوں کو، جانداروں کو، جنوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، قیامت کے دن جو ہے دوبارہ زندہ کر کے ان کو وہ اکٹھا کر لے گا، اس کے اندر اتنی طاقت صلاحیت ہے۔ فرمایا انہو بے شک وہ اللہ حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے، علیم بہت زیادہ علم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔